فاطمہ کرتی تھی بیاں ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ، مارا گیا تو تشنا وہاں ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ۔ کاٹے گئے بازو، چلتا نہیں قابو، دریا پہ علمدار کے کاٹے گئے بازو، چلتا نہیں قابو، مارا گیا قاسم سا جواں ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ۔ اصغر کے لگا تیر ستم حلق پہ آ کر، اے شافع محشر۔ اصغر کے لگا تیر ستم حلق پہ آ کر، اے شافع محشر۔ اکبر کے لگی نوک سینہ ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ۔ اور میدان میں لاشا تیرا بے غسل و کفن ہے، سب ٹکڑے بدن ہے۔ میدان میں لاشا تیرا بے غسل و کفن ہے، سب ٹکڑے بدن ہے۔ دنیا سے گیا سوئے جہاں ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ۔ اور جنگل میں پڑی دھوپ میں ہے لاش تمہاری، اے عاشق باری۔ جنگل میں پڑی دھوپ میں ہے لاش تمہاری، اے عاشق باری۔ صدقے تیری غربت کے یہ ماں ہائے حسینہ، فریاد حسینہ۔ ملعونوں نے ہے تیرا سر تن سے اتارا، ملعونوں نے ہے تیرا سر تن سے اتارا، پیاسا تجھے مارا، امت نے نہ دی تجھ کو امان ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آئیے حسن محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جناب امیر صاحب، امیر حسن عامر کے لوگ سلام کی کوشش۔ ارے حیدری یا گھوڑے سے جب زمین پہ
گرنے لگے حسین، دیکھا کہ بال کھولے ہوئے رو رہی ہے ماں، ٹھہری نگاہ سوکھے ہوئے پہلو میں جا، بچپن کی یاد آ گئی، بولے شہ زمان، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نیزوں سے چھلنی سارا بدن ہے میرا، لہو ہی میرا کفن ہے میرا، لہو ہی میرا کفن ہے، خون میں ڈوبا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، اب سامنے ہے موت کی راہیں، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گھوڑے سے گرتا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، دریا پہ ہے میرے غازی کا لاشا، چھلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، چلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، کتنا اکیلا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، دیکھو ذرا یہ نیزے یہ بھالے، واقف نہیں کیا برچھیوں والے، واقف نہیں کیا برچھیوں والے، کس کا نواسا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، یاد ہے مجھ کو تیری کہانی، اب مرثیہ ہے میری کہانی، اب مرثیہ ہے میری کہانی، درد کا قصہ ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، صلوات بولو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، ناکامی یہ قسمت کیا کہیے، پایا نہ مگر قطرہ پانی، ناکامی یہ قسمت کیا کہیے، پایا نہ مگر قطرہ پانی، پیاسے جو رہے 24 پہر، یوں دھوپ میں یوں سوکھا پانی، پیاسے جو رہے 24 پہر، یوں دھوپ میں یوں سوکھا پانی، روئے تو لہو آیا، روئے تو لہو آیا بہہ کر، آنکھوں میں نہ تھا قطرہ پانی، اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب تر نہ ہوئے، اصغر نے بڑی امیدوں سے منہ کھولا مگر لب تر نہ ہوئے، بچوں کے لیے اللہ اللہ تھا جان سے بھی مہنگا پانی، بچوں کے لیے اللہ اللہ تھا جان سے بھی مہنگا پانی، پیاسوں کے مقدر ہی میں نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید، پیاسوں کے مقدر ہی میں نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید، عباس نے دے دی جان مگر خیموں میں نہیں پہنچا پانی، عاشور کی جلتی ریتی پر پیاسا تھا محمد کا دلبر، عاشور کی جلتی ریتی پر پیاسا تھا محمد کا دلبر، پر روزے قیامت تک بھی اگر کیا فائدہ اب برسا پانی، پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا کا پانی، محمد وآل محمد صلوات مولانا کرام نام سمجھ فرمائیں۔ آج جو ہے جیسا کہ کل کی مجلس میں مولانا صاحب نے مجلس کے بیچ میں ایک اعلان کیا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو کہ مجلس جو ہے ہم لوگ دھیان سے سنیں، یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں، یہ امام حسین اسلام کی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں،
اس میں میں اس لیے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں کہ وہ جو اعلان مولانا صاحب نے کیا تھا جلدی جلدی میں شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. مولانا صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میں بتاؤں آپ کو. مجلس جو ہو رہی ہے جو اپنے فاتحے کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں سب 30 سوال بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ ہوگا جو 7 سال تک کے بچے ہیں ان سے 10 سوال ہر مجلس سے ایک سوال. اور اسی طرح جو ہے 8 سال سے 15 سال تک جو ہے وہ دوسرا گروپ ہوگا, ان لوگ کے لیے بھی 10 سوال بنے ہوئے. اور تیسرا گروپ جو ہوگا وہ 16 سال سے جو ہے جہاں تک بھی ہے جو ہم لوگ ان شاء اللہ یہ 30 سوال ہوں گے. ہر مجلس سے ایک سوال ہر گروپ کے لیے ہے, 10 سوال ہوں گے. تو آپ لوگ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ مجلس کو بہت دھیان سے سنیں انشاءاللہ, اور جو پیجے کی مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ سوال جواب ہوں گے. تو یہ اس کا اجر جو ہے انشاءاللہ جناب زہرا صاحب اللہ علیہ ہم کو دیں گی. تو اس کے لیے مجلس ہم لوگ دھیان سے سنیں. اور کل کی مجلس اگر میں آپ لوگ اجازت دیں تو کل کے اپنے آپ مہدی کی انشاءاللہ جلوس وغیرہ ہوں گے. تو میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کل کی مجلس انشاءاللہ ہم پونے تک بجے شروع کر دیں گے, کیونکہ وہ پروگرام وغیرہ بھی ہوتے ہیں. انعام کا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی عزاداروں کے بالخصوص حفاظت کے لیے، امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند. ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ فرش عزائے سید الشہداء کا جز بننے کی توفیق عطا فرمایا. میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے ہی گزارش کر دوں، یہ گیپ جو ہے اس کو تھوڑا سا پر کر دیں، تھوڑا آگے آ جائے، بعد میں آنے والے انشاءاللہ وہ لوگ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. یقیناً خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رزق سے مستفیض ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ شرف اور یہ توفیق خداوند عالم نے ہر ایک کو نہیں دیا ہے. ایک حدیث جو میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو، کسی بھی انسان کو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور ولایت کا رزق عطا کیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو خداوند عالم نے دنیا و آخرت کی تمام نیکیوں اور خیر کو بھی عطا کر دیا. اگر یہ خیر کا جملہ ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے جو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ خداوند عالم نے خیر دنیا اور خیر آخرت کسی کو نہیں دیا ہے سوائے محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور اگر اس کو سمجھ گئے آپ تو یقیناً آپ رشک کریں گے اپنی قسمت میں اور اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے اس قابل بنایا کہ خدا نے ہمیں اس خیر کثیر میں شامل کیا ہے، اس خیر میں شامل کیا ہے. اب اس خیر کو بالکل آسانی سے سمجھنے کے لیے اس طرح سے بیان کریں کہ جب پیغمبر اسلام کا آخری حج تھا اور آپ غدیر خم کے میدان پر پہنچے ہیں اور خداوند عالم نے آپ کو یہ آرڈر دیا، حکم دیا کہ اے نبی، اے رسول آپ جو پیغام کو پہنچائیے جو میں نے پہلے آپ سے جو ہے کو بتایا تھا اور پہلے میں پہنچا چکا ہوں، پہلے آپ کو نازل کر چکا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی جسے جو ہے غدیر خم کہتے ہیں. تو غدیر خم کے میدان پہ میں رسول اسلام نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جو آگے گئے تھے، جو پیچھے، سب کا انتظار کر کے سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد جو ہے جب جمع کیا لوگوں کو اور جمع کر رہے تھے تو جناب سلمان فارسی اور جناب مقداد اور جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے ان کو کہا کہ آپ جائیں، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو بلائیں. تو اب کون سی مطلب جملے سے بلایا جائے، کس طرح کیا کہہ کے بلایا جائے نا. مطلب ایک چیز تھی کہ حاجیوں چلے آؤ، رسول بلا رہے ہیں، نہیں، اس طرح سے نہیں. رسول نے ایک جو ہے جملہ دیا انہیں، توجہ ہے، ایک جملہ، ایک سینٹنس دیا، کہا کہ یہ کہہ کے ان کو بلانا.
اے سلمان ان کے پاس جاؤ دوڑتے ہوئے، اور جو لوگ آگے گئے ان سے کہو کہ حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یعنی تم لوگ خیر عمل، خیر کی بات کر رہے تھے نا، کون سی نیکی؟ خیر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ خیر کا میننگ اگر دیکھیں گے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ڈکشنری میں نیکی، نیک کام، اچھا کام۔ تو رسول نے کہا کہ تم انہیں خیر کی دعوت دینا، کہنا کہ حیا علی خیر العمل، یعنی نیک کام کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ نیک کام کی طرف۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو غدیر خم کے میدان سے آج تک ہماری نعمتوں میں، ہماری قسمت میں شامل ہوا، کسی اور کے یہاں یہ جملہ شامل نہیں ہے۔ جب بھی ہم اذان دیتے ہیں تو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ دنیا کو بتا رہے ہیں توحید کے ساتھ نبوت ضروری ہے، نبوت کے ساتھ امامت و ولایت ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وہ خیر عمل کیا تھا؟ وہ خیر عمل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و پہلا اگر ولایت نہ ہوتی تو کبھی بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کسی جو ہے اپنے مرحوم کی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ جملہ جو کوٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہاں ہم اے میرے پروردگار اس بندے کے سلسلے میں ہم سوائے خیر کے کچھ اور نہیں جانتے۔ توجہ ہے، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو گیا۔ مثلاً کسی ایسے شخص کا انتقال ہوا، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ اس نے نماز پڑھا یا روزہ رکھا یا نہیں رکھا، حج نہیں کیا اس نے یا نہیں کیا۔ لوگوں نے میننگ کیا اس کو کہ بھٹکانے کے لوگوں کو، کہ لوگوں نے تفسیر میں اپنی اس کا معنی بیان کیا، کہا کہ نہیں، اس خیر کا معنی نماز ہوتا ہے، اس خیر کا معنی روزہ ہوتا ہے، اس خیر کا معنی حج ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے، خمس ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر نماز مراد ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، صبح کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، قضا کیا یا نہیں کیا، اس نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، روزے اس نے رکھے یا روزے اپنے کھا گئے، حج کیا کہ یا نہیں کیا، اس نے خمس نکالا یا یہ تو سب پرسنل معاملات ہیں نا، اس نے خمس دیا یا نہیں دیا، اس نے زکوٰۃ نکالا یا زکوٰۃ نہیں نکالا۔ اب اگر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر جب مردے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ گواہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑا تو جھوٹ نہیں ہوا کوئی، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدایا ہم اس کے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، توجہ ہے نا آپ کی، اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں پورا نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ حاجی تھا، یہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ تو خمس دیتا تھا، پتہ چلا اس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھا، پتہ چلا اس نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، پتہ چلا اس نے حج ہی نہیں کیا ہے، اس نے خمس ہی نہیں نکالا ہے، اس نے زکوٰۃ ہی نہیں دیا ہے۔ تو مفسرین نے بتایا کہ دیکھو یہاں پہ خیر کا معنی وہ معنی ہے کہ جو غدیر میں استعمال ہوا تھا۔ یہاں نماز مراد نہیں ہے، یہاں روزہ مراد نہیں ہے، یہاں حج مراد نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار کا یہ منکر تھا یا اس کا ایکسپٹ کرنے والا تھا، اس چیز کی گواہی دینا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے قبرستان میں یا ہمارے یہاں کسی مومن کا انتقال ہوا ہے تو ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں پروردگار ہم اس کے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یعنی گواہی دیتے ہیں کہ یہ علی والا تھا، یہ حسن والا تھا، یہ حسین والا ہے، یہ امام کی ولایت و امامت کو ایکسپٹ کرنے والا۔ صلوات پڑھیں۔ وہ سب پرسنل معاملات ہیں، ہم اس میں نہیں جا سکتے، نہیں پتا اس نے پڑھی نمازی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو نماز۔ ہاں جناب موسیٰ کے زمانے میں دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، مومن کے سلسلے میں خاص طور سے کبھی بھی کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ مولانا خمس نہیں نکالتے، ہاں میں دکھا کے تو نہیں نکالوں گا نا آپ کو، جو ہے ہو سکتا ہے میں نے نکالا ہو، توجہ ہے نا، ہو سکتا ہے میں نے حج کیا ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ میرا حج قبول ہوا یا حج قبول نہیں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں انسان کو پرسنل چیزوں میں نہیں وہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، توجہ اس کا کردار کیسا ہے،
اس کا جو ہے اخلاق کیسا ہے. پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اور پیغمبر نے یہی تعلیم دیا ہے کہ جب سوسائٹی میں زندگی گزارو، معاشرے میں زندگی گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اطوار کے ساتھ ایسے زندگی گزارو کہ جب تک ان کے درمیان ہو لوگ تمہاری ضرورت کو محسوس کریں. جب تم ان کے درمیان سے چلے جاؤ تو تمہاری کمی کا احساس ہو. کاش وہ ہوتا تو آج وہ تبرک کا شربت بنا رہا ہوتا، کاش وہ ہوتا تو ہماری مجلس میں ہیلپ کر رہا ہوتا. ایسا کردار بناؤ جسے کردار فاطمی کہا جائے، کردار حسینی کہا جائے، کیونکہ عزادار صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے جس معاشرے میں بھی رہے، جن حالات میں بھی رہے، حالات اسے نہیں بگاڑتے، وہ حالات کو صحیح کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا، توجہ کریے گا، ایک شخص تھا کہ جس کے بارے میں جو بہت زیادہ مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ شرابی ہے. کیوں؟ اچھا ایک حدیث کوٹ کروں پہلے چھٹے امام کی، پھر اس کے بعد اس واقعے کو. چھٹے امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی شرابی کی دوستی کو اختیار کر رہے ہو اور لوگ اس شرابی کی وجہ سے تمہیں بھی شرابی کہنے لگے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم نے غلط ساتھی استعمال کیے. اختیار جو کیا غلط ساتھ اختیار کیا. ایسا ساتھ اختیار کرو کہ جو تمہارے اسٹیٹس کو بلند کر سکے، تمہیں جنت تک لے کر جا سکے. اب اگر اس کی وجہ سے کوئی تمہیں برا کہے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے. پہلے ہی منزل میں تمہیں دوستی اور ساتھ اچھا اختیار کرے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب یہ حدیث اگر ذہن میں ہے تو وہ جو واقعہ وہ میں جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھوں تاکہ میں اپنے اصل نتیجے تک آ سکوں. کہ اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت بڑا شرابی، پورے معاشرے میں، پورے گاؤں میں لوگ کہتے تھے عجیب انسان ہے یار، جو ہے روز آنا جاتا ہے، وہ جو پورے ڈرم جو شراب کے لے کر آتا ہے. توجہ ہے، اس سے بڑا شرابی کیا ہوگا. لیکن کبھی کسی نے اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. توجہ کریے گا، لاتے ہوئے دیکھا ہے، پیتے ہوئے شراب کسی نے نہیں دیکھا ہے. وہ اس قریے کا، اس جگہ کا سب سے زیادہ مالدار انسان ہے. لوگ اس سے سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں، اور جہاں تک برا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے کوٹھوں پہ جاتا ہے، طوائفوں کو لے کر آتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے کام بہت برے ہیں. توجہ ہے، اس کے کام بہت برے. وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ دکانوں پر جاتا تھا، شراب کے بڑے جو ہے کیا نام ہے ڈبے اور جو کچھ بھی ہوا کرتے اس کو خرید کے بڑی بھاری رقم دے کر ان کو لے کر آتا تھا، اور لانے کے بعد جو ہے اپنے گھر میں رکھتا تھا. اور اس کے بعد جو معاشرے والے، جو سوسائٹی والے تھے، ان لوگوں نے اس کو اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی کمیونٹی سے اس کو نکال دیا. کہا کہ نہیں، یہ اتنا برا انسان ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. اگر یہ مر جائے تو اسے گھور پہ پھینک دیا جائے، یعنی جہاں کچرا پٹی ہوتی ہے اس پہ اس کو پھینک دیا جائے. گھور کہتے ہیں کچرا پٹی کو. جہاں پر اس کو پھینک دیا جائے وہاں پر کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں، وہاں پر کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو. لیکن یہ جو ہے جب بھی کوئی اس کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تو یہ کہتا تھا کہ گھبراؤ مت، جب میں مروں گا نا تو میری نماز جنازہ وقت کا نبی پڑھانے آئے گا. اللہ اکبر. اچھا یہ واقعہ جو دونوں طرح سے ملتا، جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی اس طرح سے ایک واقعہ، جناب عیسیٰ کے زمانے کا بھی یہ واقعہ ہے کہ جب حواریون کے ساتھ آپ رہتے تھے، تھوڑا سے ڈفرینس کے، تھوڑا سے فرق کے ساتھ، لیکن جو میں واقعہ وہ جناب موسیٰ کے زمانے کا. توجہ کریں، کہا کہ وقت کا نبی آ کر نماز پڑھائے گا. لوگ ہنستے تھے، بتاؤ جو ہے یہ جو ہے نا کبھی جو ہے یہ شراب پینے والا اور طوائفوں کو لانے والا اور برے کام کرنے والا، یہ کرنے والا وہ کرنے والا، اس کی نماز نبی آ کے پڑھائے گا. اللہ اکبر. ہاں نبی آ کر پڑھائے گا. اس نے اپنی زوجہ کو کہہ رکھا تھا کہ کبھی کسی سے حقیقت مت بتانا. حقیقت کیا تھی؟ اچھا ہوا یہی ہوا کہ انتقال ہو گیا اور لوگوں نے جو ہے نہ کفن دیا نہ دفن دیا، اس کو جو ہے پورے گاؤں سے پہلے ہی نکال دیا تھا، کیا نام ہے اس کو پہلے ہی ادھر ادھر کر دیا گیا تھا، اور لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے. اس کے جو ہے لاشیں کو لے جا کے گھور پر جو ہے پھینک دیا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا. توجہ کریں، آپ پر خدا کی طرف سے وحی ہوئی، کہا کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے.
کسی مومن کی خوشبو آ رہی. کہا مومن کی خوشبو؟ کہا کہ ہاں مومن کی خوشبو آ رہی. آپ اس کی تلاش میں نکلے. کہا کہ وہ مومن کون ہے؟ پتا چلا کہ ایک جو گور پر ایک لاشا پڑا ہو. کہا کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے بہترین خوشبو. کہا کہ اس کے لاشے سے؟ کہا کہ ہاں. پروردگار ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے اس کے کفن دفن اور نماز کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد اس کا پورا ماجرا ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ماجرا کیا ہے. نبی نے، وقت کے نبی نے پورے محلے والے گاؤں والوں کو جمع کیا. کہا کہ آپ سب لوگ آؤ، اکٹھا ہو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں. سب حیرت میں پریشان. آخر ایک نبی، وقت کا نبی، ایسے برے انسان کی نماز پڑھانے کے لیے. دیکھیں کبھی غلط فہمی کا شکار، میں نے کہا نا غلط فہمی کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بھی خاص طور سے مومن کے سلسلے میں. کہا کہ نماز ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا، غسل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، دفن کر دیا گیا. جناب نبی ہیں وقت کے، اور وہ زوجہ کے پاس آتے ہیں. کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ اس کا ماجرا کیا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تک چونکہ اس نے زندگی میں منع کیا تھا بتانے سے، لہٰذا اب چونکہ اب یہ نہیں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے نماز پڑھا کر اس کی بات کو صحیح ثابت کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اس کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی حقیقت کیا. توجہ کریں میرے دوستو، میرے جوانوں اور میرے بچوں. کہا کہ اس کی حقیقت کیا؟ کہا کہ اس سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں ہر ایک کی اصلاح تو کر نہیں سکتا ہوں، ہر ایک کو سدھار تو سکتا نہیں ہوں، پھر میں کروں کیا؟ کہا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی دولت کو لوگوں کی اصلاح کی خاطر خرچ کرتا ہوں تاکہ لوگ کم از کم کچھ تو گناہ سے دور رہیں گے. کہا ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے. کہا مطلب یہ ہے کہ یہ دکانوں پہ جا کر جتنے دن بھر کا حصہ شراب رہا کرتی تھی کہ دن بھر بیچا جائے گا، وہ ساری شراب خرید کر لے کر آتا تھا گھر میں اور لانے کے بعد گٹر میں ڈال دیتا تھا اور خدا سے کہتا پروردگار میرے اس عمل سے راضی رہنا، پروردگار میں نے تیری خوشنودی کے لیے اس کام کو کیا، کم از کم اتنے لوگ جو آج شراب پیتے اس سے تو دور رہیں گے. کہا دوسرا کام کیا تھا؟ کہا دوسرا کام یہ تھا کہ جو بری عورتیں کوٹھے پر رہتی تھی ان کو پیسے زیادہ دے کر خرید کر لے کر آتا تھا اور گھر میں رکھتا تھا، اور گھر میں رکھنے کے بعد ان سے کہتا تھا خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم نے پیسے کے لیے کام کیا ہے، ہم تمہیں اور زیادہ پیسہ کر دیتے ہیں، کم از کم کچھ دن کے لیے تو تم گناہ سے دور رہو گی. خدا کو یہ عمل اس کا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اسے یہ عام انسان تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا، کوئی وصی نہیں تھا، لیکن خداوند عالم نے اسے عزت اتنی بخشی ہے، اس کو احترام اتنا دیا ہے، اس کی عظمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ وقت کا نبی ہوگا تو آئے گا، نماز پڑھائے گا، خود غسل دے گا، کفن دے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خدا اسے اپنا بندہ بنا کر پیش کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا کے لیے لبیک لبیک یا زینب، لبیک یا مولا. لہذا ہم جب فرش عزا پر بیٹھیں تو اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے ان قدورت، ان نفرتوں، ان عداوتوں کو دور کر کے، کیونکہ اہل بیت کا جو ولایت کا سلسلہ ہے، محبت جو اہل بیت کی ہے نا، خود اہل بیت اطہار پاک و پاکیزہ ہیں اور ان کی محبت بھی پاک و پاکیزہ ہے. توجہ کریے گا اس جملے پہ، کاش اگر سمجھ گئے تو. کیونکہ خداوند عالم نے ان کی طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے. کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی خدا کا ارادہ ہے. صلوات پڑھیں.
کہ ہر طرح کے رجس سے ان کو پاک و پاکیزہ رکھے. لیکن قرآن کی صورتوں میں میں کہوں گا خداوند عالم یہاں پہ نجس کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن خداوند عالم نے بہت احتیاط سے لفظ نجس کا استعمال نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، ایک علمی گفتگو تھوڑی سی دیر کے لیے اسے برداشت کریں اور سمجھ جائیے کہ رجس اور نجاست میں فرق کیا ہوتا ہے. خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اہل بیت کو نجاست سے دور کیا ہے. جو لوگ یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ نجاست سے دور رکھا، وہ بالکل غلطی پر ہے. انہیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، انہیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح ٹرانسلیٹ کر سکے. یہاں پہ خداوند عالم کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی، وہ تو الفاظ کا خالق ہے، وہ تو ان کو خلق کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا. جیسے وہ رجس استعمال کر سکتا تھا ویسے وہ نجس بھی استعمال کر سکتا تھا. نجس کچھ اور ہے، رجس کچھ اور ہے. اگر اس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. نجس کہتے ہیں کسے؟ بڑی جلدی نجس کہتے کسے ہیں؟ نجس اسے کہتے ہیں جو خود بھی نجس ہے، جہاں لگ جائے اسے بھی نجس کر دے. توجہ، جیسے خون نجس ہے، وہ خود بھی نجس ہے. اب وہ خون ہمارے کپڑے میں لگ جائے تو جب تک ہم پاک نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارے بدن پہ لگ جائے جب تک ہم نہیں دھلیں گے ہم نماز نہیں. کیونکہ وہ خود بھی نجس ہے. پانی میں خون گر گیا تو پورا کا پورا پانی نجس ہو گیا. توجہ ہے نا؟ اگر وہ گلاس میں خون گر گیا تو ہم اس پانی کو نہیں پی سکتے. وہ خون نجس تھا، ایک قطرہ اس نے اس پورے گلاس کو نجس کر دیا. توجہ ہے نا؟ اب اس سے زیادہ تو واضح نہیں کر سکتا. نجاست اس کو کہتے ہیں جو خود بھی نجس ہے اور دوسرے کو بھی نجس کر دے، اسے نجاست کہا جاتا ہے. لیکن رجاست کسے کہا جاتا ہے؟ رجس جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ہر طرح کی رجاست کو دور کرے، رجس کو دور کرے. رجس جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتی. توجہ کریں، نجاست کو نہیں کہتے ہیں. نجاست الگ چیز ہے، رجس الگ چیز ہے. رجس کے لیے میں بالکل سے ایگزامپل اور بہت ہی سامنے کی مثال دوں. مثلا جو ہے یہاں پر یہ امام بارگاہ ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. نماز سے پہلے آپ نے آ کر یہاں جھاڑو لگایا اور اس کے کچرے کو آپ نے اکٹھا کیا، کچرے کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ڈسٹ بن میں ڈال دیا. آپ کے ہاتھ گندے ہوئے، کپڑے پہ بھی کچھ دھول وغیرہ لگ گئی، کچھ کچرا وغیرہ لگ گیا آپ کا، لیکن فوراً اذان ہو گئی. آپ نے وضو پہلے سے کر رکھا تھا اور فوراً اسی حالت میں بغیر ہاتھ دھلے ہوئے، بغیر کپڑے کو جھاڑے ہوئے آپ آ کر جو ہے صف میں کھڑے ہو گئے. بتائیے آپ کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ توجہ، آپ کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر کوئی عاقل انسان یہی کہے گا کہ مولانا کیسی بات کرتے، اس میں تو نجاست کا تو کوئی شائبہ ہے نہیں. وہ گندگی تھی، توجہ ہے، وہ دھول تھی، وہ کوڑا تھا، کرکٹ تھا، ہلکی سی نجاست تھی، اس کی وجہ سے کپڑا نجس نہیں ہوا. توجہ، اس کی وجہ سے بدن انسان کا نجس نہیں ہوا. اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو پتہ چلا رجس الگ ہے، نجس الگ ہے. رجس جو ہوتا ہے نجاست کو نہیں کہا جاتا ہے. قربان جائیں ہماری جانیں، خداوند عالم نے کتنا لطیف اشارہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے سلسلے میں آپ نجاست کا تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ، نجاست کا تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. نہ خداوند عالم نے ہر طرح کی گندگیوں کو بھی اہل بیت سے دور رکھا ہے. اب چاہے پہلے کی گندگی ہو، دوسرے کی گندگی ہو، تیسرے کی گندگی ہو، کسی زمانے کی گندگی ہو، ان تک کوئی گندگی نہیں آ سکتی ہے. اب جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو اس دل کو بھی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے. اگر غیبت ہے تو پہلے اس سے پاک کرو، جھوٹ ہے اس سے پاک کرو، حسد ہے اس سے پاک کرو، کیونکہ جہاں پر رجاست ہوگی وہاں اہل بیت کی پاکیزہ محبت نہیں آ سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عباس پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، عباس کے پرچم کو اٹھا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. کیا بات ہے، میری مدد کو آ گئے پارا کے پارا، تین میں سے ایک کو بلا لے تو بات کر. کیا بات ہے. لہذا
یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں، یہ محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی تو سکھاتا ہے نا کہ ہم ہر طرح کی گندگیوں کو اپنے آپ سے اپنے وجود سے دور کر دیں، کیونکہ اہل بیت اطہار گندگیوں کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ توجہ، خداوند عالم نے انہیں ہر طرح کی اس سے گندگیوں سے بھی دور رکھا ہے۔ یہ جھوٹ ایک گندگی ہے، یہ غیبت ایک گندگی ہے، یہ حسد ایک گندگی۔ ان تمام نجاست سے اپنے وجود کو پہلے پاک و پاکیزہ کریں، تب دیکھیں اہل بیت کی محبت کیا رنگ لاتی ہے۔ ایک حدیث میں آج سنا دوں تاکہ آپ سب کے چہرے کھل اٹھیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا سلسلہ جو چلا توحید سے چلا ہے، توحید، معرفت توحید، عدالت خدا، نبوت پروردگار کا بہترین عہدہ جو نبوت، اور اس کے بعد امامت، کہ جو نبوت کے بعد بہترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ جیسے امامت کی ضرورت، جیسے نبوت کی ضرورت، ویسے ہی امامت کی ضرورت۔ وَإِلَّا اگر سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد خدا نے کسی ہادی کا انتظام نہ کیا ہوتا تو پھر آج کی قوم خدا کو کلیم کر سکتی تھی، پروردگار ہم ہدایت کیسے حاصل کریں؟ تو نے کوئی ہمارے لیے ہادی بھیجا ہی نہیں ہے، رہنما بھیجا ہی نہیں ہے، جبکہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لیے ہادی کا انتظام کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسالت تک سلسلہ ختم ہو گیا۔ توجہ، رسالت تک سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی امام نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی بھی ہدایت دکھانے والا نہیں، کوئی ہادی نہیں ہے۔ میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں جب خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو خداوند عالم نے اسے رجیم قرار دیا یا نہیں؟ اپنی بارگاہ سے بھگایا نہیں بھگایا؟ تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں، قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، بھگا دیا۔ بہت آہستہ سے پڑھوں اس جملے کو، شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، بھگا دیا۔ لیکن شیطان نے جاتے جاتے کیا کہا؟ پروردگار عالم جا تو رہا ہوں، مجھے کچھ مہلت ملے گی؟ اللہ اکبر، مہلت ملے گی۔ خداوند عالم نے کیا کہا کہ جا شیطان، تجھے میں نے قیامت تک کی مہلت دیا۔ توجہ، قیامت تک کی مہلت دیا، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے ان کو تو کبھی بہکا نہیں سکے گا۔ خدا شیطان جیسے رجیم کو قیامت تک کے لیے مہلت دے اور کسی کی ہدایت کے لیے امام کا انتظام نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے صلوات پڑھے نا مل جل کر محمد و آل محمد۔ شیطان کے لیے تو پوری چھوٹ ہے کہ وہ سب کو بہکاتا چلا جائے، لیکن ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے اور منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ رہے۔ یہیں پر امامت اور نبوت کا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ صرف دکھا دے، توجہ، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ منزل تک پہنچا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ امام منزل تک پہنچاتا ہے، آپ کو راستے میں نہیں چھوڑے گا کبھی۔ امام کی ذمہ داری، وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث، اب اس کو بیان کروں کہ آپ کیا ہے، امام کیا ہے اور رسول کا مرتبہ کیا، تاکہ وہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ساری چیزیں ایک ہی چیز میں سمٹ کے آ جائیں ایک حدیث میں، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ حدیث رہے اور آپ کو اپنی عظمتوں کا بھی اندازہ ہو کہ خداوند عالم نے ہمیں کیا بنایا ہے۔ پیغمبر کی حدیث جسے چھٹے امام نے نقل کیا، چوتھے امام نے، باقی اماموں نے بھی نقل فرمایا اس سے، وہ حدیث کیا ہے کہ دین کی اصل، دین کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ دین کی جڑیں، ہاں، اصول دین، اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول یعنی دین کی جڑیں جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس درخت کا جو تنا ہے وہ ذات مولائے کائنات ہے، توجہ، اور اس درخت میں جو ٹہنیاں ہیں، ڈالیں ہیں، وہ باقی امام معصومین علیہ السلام ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین اور آخری امام تک۔ یعنی ایک درخت ہے جس کی جڑ رسول اسلام ہے
اور اس کا تنا مولائے کائنات، توجہ رکھیے گا، جس کا تنا جو ہے مولائے کائنات ہیں، جس کی شاخیں باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ کیا آپ نے کسی درخت کو ایسا دیکھا ہے کہ جو بغیر پتوں کا رہتا ہو؟ کہا نہیں، بغیر پتوں کا تو درخت نہیں رہتا ہے، پھر اس کے پتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا جس درخت کی جڑیں رسول ہیں، اسی درخت کا تنا مولائے کائنات ہے، اور اسی کی شاخیں اور اس کی ٹہنیاں اور ڈالیں ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور ان ٹہنیوں پر نکلنے والے پتے جو ہیں وہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیں، انسان پہلے جڑوں کو دیکھتا ہے یا پتوں کو دیکھتا ہے؟ انسان جب پتوں کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس درخت کے قریب جاتا ہے، اب یہاں جب فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ایسا کردار پیش کرے، ایسا اخلاق پیش کرے کہ دنیا دیکھ کر ہمیں اہل بیت کے قریب آئے، دور نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ کیونکہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جب ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، وہ درخت جو ہے جس کے پتے اہل بیت کے چاہنے والے محبان اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، کیا وہ درخت بغیر پھل کے ہو جائے گا؟ نہیں نا، اس درخت میں پھل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ قربان جائیں ہماری جانیں، امام فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد پتہ نہیں ہے اس درخت کا پھل کیا ہے؟ توجہ، کوئی بھی درخت جب تک پھل نہ دے وہ درخت کامل نہیں ہوتا ہے، اسے اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ وہی درخت قابل قبول ہے، کامل درخت ہے کہ جس میں اچھے پھل لگتے ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ علوم آل محمد جو ہے، یعنی کہ مولائے کائنات نے جو سلونی کا دعویٰ کیا، علم کا دعویٰ کیا ہے، یہ علوم اہل بیت اس درخت کے پھل ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی بھی چاہنے والا، چاہے جیسا بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، جس حالات کا بھی شکار ہو، وہ جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے تنوں سے منسلک ہے، ہماری ٹہنیوں سے منسلک ہے، ہماری جڑوں سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا وہ جہاں بھی ہوگا وہ عالم ہوگا، وقت کا فرزدق ہوگا، وقت کا حشام ہوگا، وقت کا حاکم ہوگا، وقت کا علی ہوگا، وقت کا مہزیار ہوگا۔ جب بھی نام لیا جائے گا تو ہمارے چاہنے والوں کا نام آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ علم کے ذریعے لوگوں کو زیر کرتے ہیں، یہ علم، ان کے علم سے لوگ گھبراتے ہیں، ان کے تقوی سے لوگ گھبراتے ہیں۔ ان کے پاس چمکتی ہوئی تلواریں نہیں ہوتی ہیں، توجہ ہے، ان کے پاس جو ہے دنیا کے بہت زیادہ یعنی اس طرح کے اسلحے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا بھی اسلحہ ہے تو دنیا والے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی ولایت پائی جاتی ہے۔ اگر اس کا نمونہ کہیں اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو ابھی حالیہ دور ہی چل رہا ہے، اس سے سبق لے لو۔ دنیا نے سیکھ لیا، جن کے پاس بڑی طاقتیں تھی، سارے اسلحے تھے، ہر طرح کے ڈرونز تھے، دنیا تو یہ کہہ رہی تھی ہم نے لیڈر کو اگر مار دیا پورا ملک ختم ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ علی والے نہیں ہے، جتنا مرتے ہیں اس سے زیادہ جی کر ابھرتے ہیں۔ یہ مارنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ مارنے سے اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں شاید شیعت کو اتنا لوگ نہ پہچانتے رہے ہوں، لیکن اس حالیہ جنگ کے بعد لوگوں کو اتنا تو پتا چل گیا کہ پوری دنیا میں واحد ایک قوم ہے کہ جو 10 سپر پاور سے ایک وقت میں بھڑ سکتی ہے، ایک وقت میں لڑ سکتی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور اگر ہے کوئی تو ذات پروردگار۔ اللہ پر جس کا یقین ہو، بھروسہ ہو، تو اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کی ولایت و محبت یہ ہمیں درس دیتی۔
اور امامت کی ضرورت یہیں پر سمجھ میں آتی ہے کہ امام کیوں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اور امامت لوگوں نے بہت ہی آسان سا عہدہ سمجھ لیا ہے، بہت ہی چھوٹا سا عہدہ، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ امامت کا عہدہ خداوند عالم نے بڑی آزمائشوں کے بعد عطا کیا ہے۔ توجہ ہے، اب یہیں پہ کچھ جملوں کو بیان کر کے ربط مصائب دوں، باقی باتیں کل انشاءاللہ بیان کی جائیں گی کہ امامت کا عہدہ کیا ہے۔ امامت کا عہدہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، ریفرنس تو قرآن کا ہونا چاہیے نا، قرآن کی آیتیں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ امامت کا عہدہ ہے کیا، خداوند عالم نے کسے کسے امام بنایا۔ توجہ، جب قرآن کو ہم نے کھولا تو بس ایک جگہ نظر آیا جناب ابراہیم کے سلسلے میں کہ انی جاعلو کا للناس امامہ، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، لیکن یہ امام کب بنایا ہے؟ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ بنایا ہے۔ اس کے پہلے بہت سے امتحانات لیے ہیں، اس کے پہلے اور بھی عہدے دیے گئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام امام یوں ہی نہیں بن گئے ہیں۔ اب قرآن کی آیتوں کے ذیل میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، یہ جناب ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب تک کوئی مہمان گھر پہ نہ آ جائے وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں۔ دسترخوان بچھا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل کر کسی کا ویٹ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تو خدا کا بندہ مل جائے تاکہ میں اس کو مہمان خدا سمجھ کر اس کا پیٹ بھر سکوں، اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں، اور پھر جب کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ یہ جناب ابراہیم کے صفات میں سے تھے۔ جناب ابراہیم کے اور صفات کیا تھے؟ اور صفات یہ تھے کہ ہر ایک کے کام آیا کرتے تھے، ہر ایک کی مشکل میں کھڑے رہتے تھے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، لیکن ہاں ہر ایک کو وحدانیت کا درس بھی دیتے تھے، توحید کے بارے میں بھی بتاتے تھے، خدا کے بارے میں بھی علم دیتے تھے، لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتایا کرتے تھے، نیک راستے پر لاتے تھے۔ یہی عمل جناب ابراہیم کا تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ پہلا عہدہ جناب ابراہیم کو ملا کہ خداوند عالم نے اپنا بندہ بنایا۔ کسے؟ جناب ابراہیم کو۔ پہلا عہدہ ہے، ابھی عام انسان ہے، لیکن سب خداوند عالم نے ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے پہلا عہدہ جو عطا کیا وہ ہے عبدیت کا۔ انہیں پہلے اپنا بندہ بنایا۔ جب بندگی عروج کو پہنچنے لگی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ ابراہیم اب صرف بندے نہیں ہیں بلکہ میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جو تنہائیوں میں راز کی باتیں انسان کرتا ہو۔ جناب ابراہیم رات کے تنہائیوں میں، اکیلے میں جب خدا سے اپنے ہم کلام ہوا کرتے تھے، خدا کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ خداوند عالم نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بن گیا۔ چلو دو عہدے مل گئے، پہلا عہدہ عبدیت کا ملا، خدا نے اپنا بندہ بنا لیا۔ دوسرا عہدہ خلیلیت کا ملا، یعنی اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنا لیا۔ جب دیکھا جناب ابراہیم اس خلیل والے عہدے میں بھی پوری طرح سے ثابت قدم ہے تو خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، اب آپ کے کاندھوں میں ذمہ داری دینا ہے، لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد جو عہدہ عطا کیا، خدا نے انہیں نبی بنایا۔ توجہ ہے، ان کو نبی بنایا۔ جب نبوت کا بہترین استعمال کیا اور اس عہدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا تو خداوند عالم نے آواز دی، اے ابراہیم اب آپ صرف ایک قریے کے نبی نہیں ہیں، آپ حجاز کے بھی رسول ہیں، آپ مصر کے بھی رسول ہیں، آپ یمن کے بھی رسول ہیں، آپ فلسطین کے بھی رسول ہیں، یعنی پوری دنیا کے آپ رسول ہیں۔ پتہ چلا رسول کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ نبوت سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی ایک قریے کا ہوتا ہے لیکن رسول کا پاور اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا وہ ہوتا ہے، ہر جگہ کا رہبر ہوتا ہے۔ رسول بن گئے تھے، نبی بن گئے تھے، کافی تھا جناب ابراہیم کے لیے، لیکن خدا کو آپ کی عادتیں اتنی پسند تھی۔ اے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتِهِ رَبُّهُ، خداوند عالم نے کہا ہم اپنے ابراہیم کو اب بھی آزمانا چاہتے ہیں، اب بھی امتحان لینا چاہتے ہیں۔ پروردگار اب کون سا امتحان لینا ہے؟ اب تو نبی بن گئے ہیں، اب تو رسول بن گئے ہیں، آپ کے خلیل ہے، تیرا خلیل
ہے، تیرا خاص بندہ ہے، کہا نہیں ابھی کچھ اور عطا کرنا ہے۔ اب اس عہدے کو عطا کرنے کے لیے رسول ہوا کرے، نبی ہوا کرے، خلیل ہوا کرے، میرا بندہ ہوا کرے، اسے آگ میں جانا ہوگا، نمرود کے آگ میں جانا ہوگا، امتحان دینا ہوگا، مجھے دیکھنا ہے یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم وہاں بھی کامیاب ہو گئے، کہا نہیں اتنا کافی نہیں ہے، ابھی مجھے ایک بڑا امتحان لینا ہے، دیکھنا ہے یہ اپنے اکلوتے بیٹے جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ پاتے ہیں یا نہیں، انہیں میری راہ میں قربان کر پاتے ہیں یا نہیں۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دیا۔ خدا نے کہا بس میرے خلیل بس، تیرا امتحان پورا ہو گیا۔ خداوند عالم نے دمبے کو بھیج کر جناب اسماعیل کی جان کو بچا لیا، کہا کہ ابراہیم بس تمہارا امتحان پورا ہو گیا، تم امتحان میں پاس ہو گئے، تم رسول کے امتحان میں پاس ہوئے، نبوت کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اب جب یہ تمام تم نے امتحانات کو پاس کر لیا ہے، اب میں تمہیں ایک نیا عہدہ دیتا ہوں، اس سے بڑا منصب دیتا ہوں، اس سے بڑا عہدہ دیتا ہوں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اس کے بعد بھی کوئی عہدہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی منصب ہے؟ کہا ہاں، نبوت سے بھی بڑا ہے، رسالت سے بھی بڑا ہے، خلیلیت سے بڑا ہے، عبدیت سے بڑا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری انسانیت کے لیے ابراہیم تجھے امام بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل اے ابراہیم، ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے جو ہادی و پیشوا ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک ذات مستثنا ہے۔ وہ کون سی ذات؟ ذات پیغمبر اسلام، ذات ختم المرتبت، ذات رسول خدا۔ ہاں، ان کے بعد جو کوئی اگر بڑا عہدہ کسی کے پاس ہے تو وہ امامت کا ہوتا۔ یہ دنیا کو بتائیں گے، شاید یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب امام آخر کا ظہور ہوگا، جو اولا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو برتر ہوتا ہے۔ نماز جماعت کے اصول جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اگر یہاں پر دو عالم جمع ہو جائیں، ایک سید ہے ایک غیر سید ہے، فقہ کیا کہہ رہی ہے؟ فقہ یہ کہہ رہی ہے کہ فوقیت اس کو دی جائے کہ جو سید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آل رسول ہے۔ توجہ، دونوں سید ہیں، پھر اس میں کیا دیکھنا ہے؟ پھر اس میں فقہ کہتی دیکھنا یہ ہے کہ ان کا علم کس کا زیادہ ہے۔ پتہ چلا دونوں کا علم برابر ہے، پھر فقہ کہہ رہی کہ دیکھو ان کے میں دونوں میں تقویٰ کس کا زیادہ ہے۔ جو سب سے زیادہ بزرگ ہوگا، توجہ، جو سب سے زیادہ افضل ہوگا تقوی میں، ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوگا، وہ امامت کرے گا نا، وہ نماز پڑھائے گا نا۔ یہی تو وجہ ہے امام کا جب ظہور ہوگا، جناب عیسیٰ بھی آئیں گے۔ ساری تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں، اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام نماز پڑھانے والا ایک ہوگا، جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے جناب عیسیٰ ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل یار، امامت کی ابتدا میں نماز ادا کی جائے گی تو رسالت 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 رسالت، نبوت، امامت کی ابتدا میں نماز ادا کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عہدہ امامت کا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آج 5 محرم گزر گئی، تقریباً 6 کی شب لگ گئی ہے، دیکھیں کیا ذات مبارک ہے امام حسین کی۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت جلدی کہہ کر نکل جاؤں یہاں سے میں، تاکہ میرے بچوں کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک سبق ہو اور ایک لیسن ہو اور ایک نصیحت کی چیز ہو۔ امام حسین کی ذات مبارکہ کون سی ذات مبارکہ؟ خداوند عالم نے ہر نبی کو ان میں شامل رکھا۔ جناب آدم جب جناب حوا کو تلاش کرتے کرتے جب جناب حوا نہیں ملی تو اس مقام پر پہنچے جسے کربلا کہتے ہیں،
جناب آدم کہتے ہیں کہ مجھے ہول محسوس ہونے لگا، خوف محسوس ہونے لگا، مجھے ڈر سا محسوس ہوا۔ ابھی زمین پر کوئی آدم کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، خدا نے ڈائریکٹ جناب آدم کو زمین پر بھیجا ہے، جنگلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں۔ جناب آدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، لڑکھڑا کر گرے، انگوٹھے سے خون نکلنے لگا۔ جناب آدم نے پوچھا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا؟ کہا نہیں آدم، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، کوئی خطا نہیں۔ پھر یہ خون، کہا کہ میں چاہتا تھا تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ شامل کرو۔ سمجھیں عظمت مولا حسین کیا ہے۔ اے آدم میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ شامل۔ پروردگار کون؟ حسین کا تمہارا آخری فرزند حسین، آخری نبی کا فرزند حسین، کہ جس کو اس زمین پر شہید کیا جائے گا۔ جناب ابراہیم گزرنے لگے، جناب ابراہیم کا گزر ہوا، جناب ابراہیم لڑکھڑا کر گرے، اور اس طرح سے گرے کہ آپ کے سر میں چوٹ آئی، ایک پتھر سر پہ لگا، آپ کے سر سے خون جاری ہوا۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار تو نے تو مجھے اپنا بندہ بنایا، اپنا خلیل بنایا، مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پروردگار نبی ہوں تیرا، رسول ہوں تیرا، بندہ ہوں تیرا، خلیل، آخر کس سزا، کس گناہ کی سزا میں میرا سر پھوٹا اور اس میں خون نکل آیا؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ پھر کہا ابراہیم تمہارا خون خون حسین کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کون حسین؟ کہا تمہارا آخری فرزند حسین کہ جو کربلا میں شہید کیا جائے۔ جناب عیسیٰ گزرے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہول محسوس ہوا۔ سارے نبیوں کی داستان ہے، بس میں یہیں پہ تمام کروں۔ خداوند عالم نے ہر نبی کو کربلا میں شامل کیا، اور پہلا ذاکر کربلا اگر کوئی ہے تو وہ ہے پروردگار۔ سب سے پہلے اس نے حسین کے مصائب پڑھے، جبرائیل کی زبانی جناب جبرائیل نے مصائب پڑھے۔ ہاں آدم کو کربلا کی کہانی جبرائیل نے بتایا، ابراہیم کو جناب جبرائیل نے پڑھ کر سنایا، جناب عیسیٰ کو جناب جبرائیل نے سارے واقعات بتائے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جناب جبرائیل آئے اور آ کر بتایا اے رسول، اے حبیب کبریا، آپ کا لال حسین کربلا میں اس طرح سے مارا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، 5 محرم گزر گئی دیکھتے دیکھتے۔ ہاں کبھی دل سے احساس کیا ہم نے، کیا حسین کے تمام انصاروں کو ہم نے پرسہ دیا؟ نہیں نا، سب کا پرسہ نہیں دے سکے۔ ہاں عزادارو کل کی مجلس میں بس 2 کا تذکرہ ہوا نا، وہب کلبی جو کہ ایک عیسائی تھے، ہاں ان کا تذکرہ، اور جناب حبیب ابن مظاہر، باقی اور کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مولا مولا ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سارے انصار کا پرسہ پیش کرتے، مولا ہماری تعزیت و پرسے کو قبول فرمائے۔ ہاں آزادارو اب تو آج 5 محرم گزری نا آزادارو، ہاں بر صغیر میں پوری دنیا میں دستور تقریباً یہی ہے کہ ہاں جب آج کی تاریخ آئے نا تو اب انصار کے بعد اقربا کے مصائب کا تذکرہ کیا جائے۔ کس کا تذکرہ؟ زینب کے 2 لال، زینب کے 2 فرزند، وہ آن محمد جس کا ماں نے ماتم نہیں کیا، جس پر ماں نے گریا نہیں کیا، جس پر ماں نے آنسو نہیں بہائے۔ اے عزادارو آج آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، اس کا ماتم کرنا ہے نا جس کا زینب نے ماتم نہیں کیا، آنسو نہیں بہایا۔ آؤ پرسہ دو، اے زینب آپ کے لالان کا پرسہ، آپ کے لال محمد۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔
بڑی عجیب ہے نا کربلا. ہاں جناب زینب شروع سے ہی تاکید کر رہی ہے اے میرے لال اپنے ماموں پہ جان فدا کرنا ہے, دیکھو پیچھے نہ ہٹنا. ہاں عزادارو اس کی تاکید تو خود جناب عبداللہ نے بھی کی تھی نا, اسی لیے تو آخری وقت میں جناب عبداللہ جناب زینب سے ملنے آئے. جانتے ہیں عزادارو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تھا نا, اب یہ تھا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے, جناب عبداللہ عصا کا سہارا لیے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کی عماری کے پاس آ کر کھڑے ہوئے, سلام کیا شہزادی آپ پر میرا سلام. ایک مرتبہ زینب نے محمل سے سر کو نکالا, عبداللہ کیوں آئے ہو؟ عبداللہ یہ نہ کہنا ارے تمہیں پتا ہے میں اپنے بھائی کی نصرت کے لیے جا رہی ہوں, اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے گئے نا تو زینب زندہ نہ بچے گی. عزادارو عبداللہ نے سر کو پیٹا, اے شہزادی آپ نے ایسا سوچ ہی کیوں لیا؟ اے شہزادی میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں, لے جانے نہیں آیا ہوں, بلکہ شہزادی یہ دو نشانیوں کو دینے آیا ہوں. اے شہزادی ارے جب کربلا میں میرا آقا غریب اسے نصرت کی ضرورت ہو نا, ارے ان کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے حسین پر قربان. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے. عزادارو کتنے بامعرفت تھے جناب عبداللہ کہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آ کے جناب زینب کی خدمت میں دیا, ایک کو میری طرف سے قربان کرنا, ایک کو خود اپنی طرف سے قربان کرنا, تاکہ ہماری بھی شرکت ہو جائے حسین کی قربانی میں. ہاں میرا مظلوم حسین آقا, ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. لو عزادارو 9ویں محرم آ گئی, ہاں 9ویں محرم آ گئی, شب عاشور, خیموں میں عجب عجب منظر ہے. حسین خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں, کسی خیمے سے آواز آ رہی ہے اے میرے لال اکبر کل امتحان کی گھڑی ہے, کہیں ایک ماں اپنے دولہے کو سوارتی ہے, کہتی ہے قاسم تیرا باپ زندہ نہیں ہے, تو اپنے باپ کی طرف سے خود کو قربان کرنا. ایک مرتبہ حسین ٹہلتے ٹہلتے ایک خیمے کے قریب پہنچے, دیکھا زینب اپنے دونوں شہزادوں کے گوشوں عزاداروں بالوں کو سوار رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کہہ رہی ہے اے میرے لالون میرے محمد, دیکھو کل قربانی کا دن ہے, اس سے پہلے کہ اکبر شہید ہو اپنی جان کو فدا کر دینا تاکہ تیری ماں سرخرو رو. عزادارو ہاں ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. نہیں پتا اگلے سال کسے محرم نصیب نہیں پتا پھر حسین کا غم کسے نصیب ہو, نہیں پتا کس کی آنکھوں کے سامنے زہرا رومال کو پھیلائے ہے, لاؤ میرے آنسوؤں کو دو میرے رومال میں. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے. عزادارو ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, ہاں یہ غربت کا عالم ہے, یہ وقت آ گیا ہے, اب ننھے ننھے بچے مجھ پر قربان کیے جائے. اے عزادارو اونو محمد کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ہاں جب 10ویں محرم صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک مرتبہ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا, اون ابھی تک زندہ ہو, محمد ابھی تک مرے نہیں, ابھی تک بابا اپنے ماموں پہ جان کو فدا نہیں کیا. ایک مرتبہ اون کی آنکھوں میں آنسو ہے, محمد کی آنکھوں میں آنسو, کہتے اماں کیا کرے, بار بار ماموں سے کہتے ہیں اجازت دو اجازت دو, ماموں کہتے نہیں تم ماں کا سہارا ہو, ہم تمہیں اجازت کیسے دے, ارے میری بہن زینب اجڑ جائے گی. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے.
ہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا، میری ماں بہنیں سن رہی ہے نا، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کچھ دیر کے بعد پھر سے شہزادوں کو دیکھا، شہزادوں سے پھر وہی سوال کیا، کہا کہ تم ابھی تک زندہ ہو کیا؟ جب اکبر شہید ہو جائیں گے پھر تم اپنی شہادت دو گے؟ آزادارو، اب بچوں سے رہا نہ گیا، اماں کا ہاتھ پکڑا، ماموں کے پاس آپ خود ہی لے کر چلے، مجھے اجازت دلا دے ہمیں۔ آزادارو زینب دونوں شہزادوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے حسین کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بھیا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اے بھیا ارے اس بہن کی قربانی کو قبول کر لو۔ آزادارو اب مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے اجازت دیا، بس ایک منظر راوی ایک سواری پر حسین نے ایک کو سوار کیا، دونوں شہزادے ماموں کو خدا حافظ کہتے ہوئے میدان قتال کی طرف بڑھنے لگے۔ اے عزادارو یہ دونوں شہزادے بڑھے تو جعفر کا خون ہے نا، عبداللہ کا خون ہے نا، جوانے بنی ہاشم ہے نا۔ عزادارو بنی ہاشم کے یہ بچے ہیں، بنی ہاشم کے یہ شیر ہے، حمزہ کا لہو بول رہا ہے، جعفر کا لہو بول رہا ہے، آزادارو عبداللہ کا ہنر بول رہا ہے۔ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچ گئے، بس آزادارو میں نے منزل تمام کر دیا۔ کسی نے زینب سے کہا زینب مبارک ہو آپ کے شہزادے فرات پر پہنچ گئے۔ زینب گھبرا گئی، کہتی ہے میرے اللہ میرے بچوں کی خیر کرنا، ارے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں فرات میں داخل نہ ہو جائے، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ ایک نگاہ سے اون اور محمد نے فرات کی طرف دیکھا، اب وہاں سے دونوں بھائیوں نے کہا بھیا تم ادھر جاؤ، میں قلب لشکر میں وار کرتا ہوں۔ اب ادھر سے وار کرتے ہوئے اون قلب لشکر میں ہے، میمنہ و میسرہ کی طرف جناب محمد ہے جو حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، جدھر حملہ کرتے ہیں نا ادھر سے الامان الحفیظ الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، فوج اشکیہ میں آواز بلند ہو رہی ہے، ارے کون آ گیا ہے؟ کوئی کہتا ہے جعفر کا شیر ہے، کوئی کہتا ہے عبداللہ کا شیر ہے، کوئی کہتا ہے حسین کا بھانجا ہے۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوتی رہی، اسی اسنا ایک مرتبہ مہون جنگ کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے کے قریب پہنچے، نزدیک تھا کہ پسر سعد کا کام تمام کرے، تلوار بلند ہے، ادھر سے اون کی آواز بھیا میری مدد کو۔ آزادارو اون نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، آزادارو ادھر گھوڑے کا رخ موڑنا تھا، چاروں طرف سے فوجیں سمٹ گئی، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لو زینب کے دونوں شیر ظالموں کی فوج کے بادل میں گم ہو گئے، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ اے آزادارو اب نہیں پتا کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، اے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ حسین نے جیسے ہی سنا عباس کو آواز دی، عباس ذرا جلدی آؤ، اکبر جلدی آؤ، ارے اون آواز دے رہا، محمد بلا رہا، ادھر سے شیر دوڑے ادھر سے پہنچے ہٹی، اب جو پہنچے دیکھا اور دنیا میں محمد دنیا میں، بس مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو عباس نے ایک کو اٹھایا، حسین نے ایک کو اٹھایا، علی اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا، ایک مرتبہ خیمے کی جانب لے کر آئے، ماں خیمے کے در پہ منتظر کھڑی تھی، ایک مرتبہ دونوں کے لاشیں کو لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ بیویوں نے سمجھا زینب ماتم کرے گی، زینب گریہ کرے گی، ارے دو شہزادے، لیکن ایک مرتبہ تاریخ مقتل کہتی ہے زینب نے دونوں شہزادوں کے درمیان
درمیان مصلی بچھایا، سجدے میں سر کو رکھا، ربنا تقبل منا ھذا الخلیل، اے میرے اللہ زینب کی قربانی قبول کر لے، اے میرے خدا میرے بھیا کو سلامت رکھنا، میں نے بچوں کو قربان کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، بار الہ ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما، خدایا ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا جہاں کہیں بھی عزادار ہیں اور عزاداری میں مشغول ہے، خدایا دشمنوں کے شر سے ان سب کو محفوظ فرما، تمام مومنین و مومنات اور ان کی بچوں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا یا حسین